बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत व तंदुरुस्ती के प्रोग्राम में मैं हूँ हकीम अकबर अली ख़ान और आज शऊर टीवी में हमें रौनक बख्शी है हाफ़िज़ मोहम्मद अनस फरीद साहब ने। आज सेहत के एक ख़ास मौजू पे, दवाइयों से हट के, इलाज मुआलजे से हट के, खैर इलाज मुआलजा तो हम इसे कहेंगे लेकिन इसकी नोयत बदल जाएगी। शरन हम इसकी वैल्यू देखेंगे। हमने सेहत को हासिल करने के लिए, मेरी मुराद है जादू, कि हम कैसे महसूस करते हैं कि ये जो बीमार है इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसको दम की ज़रूरत है, इसको ऐसे इलाज मुआलजे की ज़रूरत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। जी हाफ़िज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर बाज़ार, हर शहर, हर गली की नुक्कड़ पे ऐसे लोग और ऐसे बदनसीब लोग बैठे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनका ईमान भी ख़राब करते हैं, उनके पैसे भी ख़राब करके उनकी इज़्ज़तें भी ख़राब करते हैं। वो है असल में जादूगर। और लोग कुरान को पढ़ना छोड़ने की वजह से इन लोगों के पास फंस जाते हैं जाके। वो से ऐसे टोटके खुद से लगा के ऐसी शोभताबाजी करते हैं जिससे ऐसे आम बंदे को यही लगता है मुझ पर जादू हो गया। सही। कुछ ऐसी गैब की नाउज़ुबिल्लाह बातें बता देते हैं जो पिछला काम हुआ होता है, तो लोग भोले भाले लोग उनसे फंस जाते हैं। आज का हमारा मौजू ये है, असल में अगर हम पर जादू हो गया या किसी इंसान पे जादू होगा, उसमें 100% हकीकत क्या है कि वाकई इस पे जादू है। सही। इसकी तशख़ीस क्या है कि वाकई इस पर जादू है। सही है। इसकी बहुत सी निशानियाँ जो हमने नोट की आज तक 10 निशानियाँ मुकम्मल है। अगर ये काम 10 किसी भी होते हैं, इसमें से एक भी होता है, 100% कि उस पर जादू है। 100% कि उस पर जादू है। उसे नफसियाती मसला भी नहीं है, उसे बीमारी भी नहीं है। सबसे पहला कि उस पर खून के छींटे आ जाना। ठीक है। घर में बैठा है, घर में खून के छींटे आ गए या उन पे खून के छींटे आ गए। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, कहते हैं हम अपनी बाइक पे जा रहे थे, गाड़ी पे जा रहे थे, खून के छींटे पड़ गए। ये ना तो नफसियाती मसला है, इसमें ना तो बीमारी है, ये 100% जादू का ही मसला है। इसके तफसील तो बाद में बयान करेंगे, कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह। नंबर 2, कपड़े कट जाना। किसी मरीज के कपड़े कटे होते हैं, ऐसे जैसे कटर के साथ कटे हुए हैं। वो कहते हैं मैंने सेव के अंदर बंद करके रखे थे, बक्से के अंदर रखे हैं, कुछ साल के बाद निकल कटे हुए हैं। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, जाते जाते हमारे कपड़े कटे जाते हैं। कुछ तो वैसे किसी चीज़ के साथ लगने के साथ कटते हैं ना, एक वैसे पड़े पड़े कट जाना, खास करके नए कपड़े जी सेफ के अंदर बंद कर रखे थे मैंने, सेफ के अंदर या इस्त्री रात को कपड़े करके रखे हैं, सुबह उठो तो कपड़े टक लगे हुए हैं। नंबर 2, ये 100% जादू के मरीज के अंदर ये निशानी होती है। ठीक है। नंबर 3, उसके घर में या उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा गिरना। एक तो वैसे है ना, तो ऐसे गोश्त के पीस गिरना उसके घर में शुरू हो जाएंगे, बेवजह बेमकसद, पता नहीं कहाँ से आ रहे। ये भी जिन्नात के ज़रिए भेजे जाते हैं, ये जादू की निशानी। नंबर 3। नंबर 4, जब वो कुरान सुनता है उसका दिल घबराना शुरू हो जाता है। उसे ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया मुझ पर, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान को कुरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब इंसान पर जादू होता है तो शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे कि खून गर्दिश करता है, हर रग में चला जाता है। नाज़रीन किराम, इनमें से कोई ऐसी बात जो रह गई हो, आप फ़ोन पे हमें पूछ सकते हैं कि स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इंशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब की वसातत से उसकी वजाहत के लिए हम हाज़िर हैं। तो इसके लिए ये आप गौर से देखें, बार बार देखें। आज इस मौजू पे वो चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। वो कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम दरख्त के नीचे बैठे हैं तो खून के छींटे हो गए, ये शाज़ुन असर ऐसा होता है। लेकिन जब हम कमरे में बैठे हैं, कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता कि कोई परिंदा गुजरता हो हम पे छींटे डाल गया, दरख्तों के नीचे हो सकता है, तो हम उसको जजमेंट करेंगे। वक़्त की कमी की वजह से मज़ीद अल्फाज अता किए बगैर हाफ़िज़ साहब से बाकी अलामत का पूछते हैं। अच्छा, ये तो थे मैंने बताया कि कपड़े कट जाना। जी। उसके बाद कुरान सुनता है
یا پڑھنا شروع کرتا ہے اس کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد بے وجہ بے مقصد لڑائی جھگڑا گھر میں شروع ہو جانا. صحیح. کوئی بات بھی نہیں گھر میں ہے ویسے لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا. جو سب سے بڑا جادو مین آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنا. صحیح. شیطان کا اصل پلان ہی یہی ہوتا ہے, اور سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈالنا, سحر تفریق جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد برے خواب آ جانا, ایسے ایسے برے خواب آتے ہیں, تنگ گلی میں بند, برے سانپ اسے کاٹ رہے ہیں, شیر کے اس کے پیچھے لگا ہے, ایسے ایسے برے خواب آنا. خوابوں کی تعبیر بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے, لیکن جادو کے مریضوں کو یہ خواب اکثر ہی آتے ہیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ یہ خواب آتے ہی رہتے ہیں, آتے ہی رہتے ہیں. ناظرین کرام, بات اگر اب نہ کی تو پھر مس ہو جائے گی. انشاءاللہ حافظ صاحب سے صحت کے اس پروگرام میں یہ بات بھی پوچھیں گے کہ خواب کس کو سنانا ہے, کس کو نہیں سنانا, کس موقع پہ سنانا ہے, اور خواب کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہر ایرے گہرے کو خواب سنایا نہیں جا سکتا. تو خواب جس کو سنانا ہے اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. جہاں ہم آج اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو اچھی صحت کے لیے ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ ہم اپنے خواب کسے سنائیں اور کسے نہ سنائیں. جی افسر. جی بالکل, آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اور بہت اچھی بات کی ہے اس پوائنٹ پر. خواب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو غم ہے, ایک خواب وہ ہوتا ہے جو خوف ہوتا ہے, ایک خواب وہ ہے جو خوف ہے اور غم ہے. خواب کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب بھی برا خواب آئے اس کو زائل کر دینا چاہیے. برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور خواب کی تعبیر پوچھنی کیسے ہے اور کس سے پوچھنی ہے. اصل میں سب سے پہلے خواب کی تعبیر پوچھنے سے پہلے اس بندے کو دیکھنا کہ آپ کے لیے بندہ وہ مخلص ہو, مخلص بندہ چاہیے آپ کو, مخلص, وہ قاری قرآن ہونا چاہیے, عالم دین ہونا چاہیے. وہ خواب کی تعبیر, خواب کی تعبیر انسان کی سب سے جلدی پوری ہو جاتی ہے. یعنی قارئین کرام, ہر بندے سے خواب نہیں پوچھنا نہیں چاہیے. پوچھ سکتے بالکل. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ خواب کی تعبیر, اچھے خواب کی تعبیر کوئی ناقص العلم بری بتا دے گا تو وہ ہو کر رہے گی. بالکل ایسے. تو اس میں یہ کہ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا, ہمیں متقی, پرہیزگار, نیک, صالح شخص جو عالم دین بھی ہو اپنی تعبیر اس سے پوچھنی چاہیے. جی. اور ایک خواب انسان کی 40 سال کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج ہم نے یہ خواب دیکھی, اس کا اثر ظاہر نہیں کیا, یہ برا خواب انسان کی 40 سال کی اگلی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے, خراب کر سکتی ہے. جیسے کہ بڑے تاجر تھے اور آج دیکھو کہ وہ روڈوں پہ کھڑے ہیں. کیسے کہ ایک برا خواب انسان کی اگلی 40 سال کی زندگی خراب کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام آتے تھے, بتاتے تھے برے خواب یا اچھے خواب. مسجد نبی میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اور اگر اچھے خواب آتے انہیں کہتے اپنا نفل ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. جن کو برے خواب آتے ان کے لیے کہتے کہ یہ دعا پڑھو, اعوذ باللہ. سب سے پہلے جب بھی برا خواب آئے تو یا تو انسان اسی ہی وقت اٹھتا ہے یا تو صبح اٹھتا ہے, 3 مرتبہ اپنی کھبے والی سائڈ پہ تھوکنا ہے. تھوکنے بعد ایک دعا پڑھنی, اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ, اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے اور اس کے خواب کے شر سے بچا کے رکھ لے. یہ دعا 3 مرتبہ لازم پڑھنی ہے, تو انشاءاللہ اس خواب کا اثر ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بندے کو خواب نہیں بتانا. اگر اس نے جیسی تعبیر نکالی تو ویسے 100% بھی ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی تھا نا, اس ایک بندے کو خواب بتائی, اس نے تعبیر اس کی ایسی نکال دی تو ویسے ہی ہو گیا. اور یہ خواب کی 4 قسمیں بتا رہے تھے. ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے, اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو سارا دن انسان سوچتا ہے اور آپ کو خواب میں آ گیا, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے غم. غم ایسا کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی فوتکی پہ چلے گئے, وہ خواب میں آپ کو دوبارہ مل گیا آ کے, یا مسئلہ ہو گیا, تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے. غم. ایک ہے خوف. خوف اگر ہم نے کسی بندے کے پیسے دینے, وہ بندہ کہتا ہے میں نے اس کے پیسے دینے, خواب میں میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کی بھی کوئی تعبیر بالکل نہیں ہے. وہ خواب کی تعبیر ہوگی جس سے نہ سوچا ہے, نہ خوف ہے, نہ غم ہے. ٹھیک ہے. ایک خواب وہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے معدے کو ٹھیک کرو, اس کی وجہ سے بھی برے خواب آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بات یاد رکھیں, اپنا معدہ ٹھیک کرو اور کھانے میں رات کو نارمل کھانا کھا کے سو, اور ایسی غذا نہ کھاؤ جس کی وجہ سے تمہیں گیس چڑھے, معدہ خراب ہو اور برے خواب آنا شروع ہو جائیں. تو ہر بندہ یہ نہ بھی سوچے مجھے برے خواب آ رہے اور مجھ پر جادو ہو گیا,
یہ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو معدے کا مسئلہ خراب ہونے کی وجہ سے برے خواب ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن برے خواب ہیں تو سب سے پہلے اسے زائل کر دیں. اچھے خواب آئے تو مخلص بندے سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. تو اس بات کو بڑے نوٹ سے بڑے دھیان سے دیکھنا, کیونکہ خواب کی تعبیر بہت جلد بری آئی ہوتی ہے. قارئین کرام, اگر ہم شرعی طریقے سے کھانا کھائیں, یعنی مغرب کے قرب و جوار میں, مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے یا مغرب کے فوراً بعد, اور عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں, تو انشاءاللہ معدے کی وجہ سے خواب نہیں آئیں گے. اور جو خواب خوف کی وجہ سے آتے ہیں, اس کے لیے ہمیں روزمرہ ایسی بہت سی دعائیں یاد ہونی چاہیے کہ کسی بھی خوف کی صورت میں ہم جب وہ دعائیں پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے ہم اللہ کی حفظ و امان میں چلے جائیں گے, اور یقین ہوگا کہ ہمارا حامی و ناصر اللہ کریم کی ذات ہے. قارئین کرام, نسخہ جات بے بہا ہیں, لیکن یہ وہ باتیں ہیں, آپ یقین کریں سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ آپ تک پہنچا رہے ہیں, میری تسلی نہیں ہوئی, میری تشفی نہیں ہوئی. لیکن بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ ایک پروگرام کلوز کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس موضوع پہ ابھی مزید بات ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم.